تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ فاتحہ۔ سورہ کا استدلالی پہلو۔ یہ سورہ چونکہ دعا کے اسلوب میں ہے، اس وجہ سے اس میں استدلال کا پہلو واضح نہیں ہے، لیکن اس میں جن باتوں کا بندے کی طرف سے اقرار اور پھر جس بات کی درخواست ہے، ان میں سے ہر چیز نہایت مضبوط عقلی اور فطری دلائل پر قائم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دعا تو ہماری زبان سے کہلا دی گئی ہو جس کے اندر ہماری طرف سے نہایت اہم اعترافات بھی موجود ہوں، لیکن نہ تو ان اعترافات ہی کے لیے کوئی عقلی بنیاد ہو اور نہ اس درخواست ہی کے لیے۔ اس دعا کے اندر استدلال کے جو پہلو ہیں، یہاں ہم اختصار کے ساتھ ان کو واضح کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اس امر کا اقرار ہے کہ شکر کا حقیقی سزاوار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس اقرار کی بنیاد خدا کی پروردگاری، اس کی رحمانیت، اس کی رحیمیت اور اس کے عدل کی ان نشانیوں کے مشاہدے پر ہے جو ہمارے اندر بھی موجود ہیں اور جو اس کائنات کے بھی ہر گوشے میں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ آدمی کا بچہ ہو یا کسی حقیر سے حقیر حیوان کا، ابھی بھی وہ دنیا میں قدم بھی نہیں رکھتا ہے کہ اس کی پرورش کا سامان پہلے سے بالکل تیار موجود ہوتا ہے۔ اس سامان پرورش کی تیاری کا عالم یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کے تمام چھوٹے بڑے عناصر رات دن اسی کی فراہمی، اسی کے اہتمام میں سرگرم ہیں۔ سورج بھی اسی کے لیے سرگرم ہے، چاند بھی اسی کے لیے مصروف کار ہے، ابر بھی اسی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور ہوا بھی ہر آن اسی کے لیے گردش میں ہے۔ پھر پرورش اور تربیت کا یہ اہتمام ہماری زندگی کے کسی ایک ہی گوشے میں نہیں پایا جا رہا ہے، بلکہ غور کیجئے تو نظر آئے گا کہ یہ زندگی کے ہر گوشے میں موجود ہے۔ ہمارے ظاہر کی بھی پرورش ہو رہی ہے، ہمارے باطن بھی زیر تربیت ہے، ہمارا جسم بھی پل رہا ہے، ہماری عقل کو بھی غذا مل رہی ہے، ہماری جسمانی قوتیں اور قابلیتیں بھی پروان چڑھ رہی ہیں اور ہماری روحانی صلاحیتوں کو بھی زندگی حاصل ہو رہی ہے۔ غرض ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو نظر انداز ہو رہا ہو۔ اس تمام اہتمام و انتظام سے پرورش کرنے والے کی کوئی ذاتی غرض ہے؟ کیا وہ اپنی سلطنت کے قیام و بقا کے لیے ہمارا محتاج ہے کہ وہ اس فیاضی کے ساتھ ہمارے اوپر خرچ کرے؟ کیا جس طرح بھیڑوں کے کسی گلے کا مالک یہ چاہتا ہے کہ اس کی بھیڑیں فربا رہیں تاکہ وہ ان سے زیادہ سے نفع کما سکے، اسی طرح کی کوئی غرض اس جہان کے رب کے سامنے بھی ہے جس کے لیے وہ ہمیں کھلا پلا اور ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے؟ انسان جب ان سوالوں پر غور کرتا ہے تو اسے صاف نظر آتا ہے کہ اس طرح کی کسی غرض کا کوئی ادنیٰ شائبہ یہاں دور دور تک فرض بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس ذات کی قدرت و حکمت کا ادنیٰ کرشمہ یہ آسمان و زمین ہے، وہ بھلا ہم جیسے حقیر بھنگوں کی محتاج کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، اگر یہ نہیں ہے تو کیا اس کائنات کے خالق و مالک پر ہمارا کوئی حق ہے جو پہلے سے قائم ہے اور جس کے سبب سے وہ مجبور ہے کہ ہمارے لیے یہ کچھ اہتمام وہ کرے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز بھی فرض نہیں کی جا سکتی۔ جن کو وجود کی نعمت ملی ہی محض اس کے لطف و کرم کی بدولت ہو، وہ بھلا اس پر اپنا کوئی حق قائم کرنے کے قابل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے اور صاف ظاہر ہے کہ نہیں ہے، تو اس تمام پروردگاری کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ اس کی رحمانیت کا جوش ہے کہ اس نے ہم کو وجود بخشا، اور یہ اس کی رحیمیت کا فیض ہے کہ وہ برابر ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے۔ انسان جب خدا کی پروردگاری کے اس اہتمام کو دیکھتا ہے تو یہیں سے اس پر علم و معرفت کا ایک اور دروازہ کھلتا ہے۔ یہ دروازہ ایک روز جزا و سزا کی آمد کا دروازہ ہے، جس دن تنہا وہی پورے اختیار کے ساتھ انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانیوں کی انصاف کے ساتھ سزا دے گا اور نیکیوں کو ان کی نیکیوں کا فضل و رحمت کے ساتھ صلہ دے گا۔
خدا کی پروردگاری اور اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی نشانیاں ایک روز جزا و سزا کی آمد کو کس طرح لازم کرتی ہیں؟ اس سوال کا جواب تھوڑی سی وضاحت کا طالب ہے۔ خدا کی پروردگاری سے روز جزا پر استدلال قرآن مجید نے جگہ جگہ اس طرح کیا ہے کہ جس خدا نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ تانا، جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند چمکائے، جس نے ابر اور ہوا جیسی چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگایا، جس نے تمہارے تمام ظاہری اور باطنی، روحانی و مادی مطالبات کا بہتر سے بہتر جواب مہیا کیا، کیا اس خدا کے متعلق تم یہ گمان کرتے ہو کہ بس اس نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے اور پیدا کر کے بس یوں ہی چھوڑ دے گا؟ یہ تمام کارخانہ محض کسی کھلنڈرے کا ایک کھیل ہے جس کے پیچھے کوئی غایت و مقصد نہیں؟ تم ایک شتر بے مہار کی طرح اس سرسبز و شاداب چراگاہ میں بس چرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے ہو۔ نہ تم پر کوئی ذمہ داری ہے اور نہ تم سے کوئی پرسش ہوگی۔ اگر تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تو نہایت غلط سمجھ رکھا ہے۔ پرورش کا یہ سارا اہتمام پکار پکار کر شہادت دے رہا ہے کہ یہ اہتمام کسی اہم غایت و مقصد کے لیے ہے، اور یہ ان لوگوں پر نہایت بھاری ذمہ داریاں عائد کرتا ہے جو بغیر کسی استحقاق کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک دن ان ذمہ داریوں کی بابت ایک ایک شخص سے پرسش ہوگی، اور وہی دن فیصلے کا ہوگا۔ جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہوں گی وہ سرخرو اور فائز النام ہوں گے، اور جنہوں نے ان کو نظر انداز کیا ہوگا وہ ذلیل اور نامراد ہوں گے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں مختلف اسلوبوں سے بیان ہوا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ سے صرف ایک مثال نقل کرتے ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ سورہ نبا آیت 6-17۔ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ نہیں بنایا اور اس میں پہاڑوں کی میخیں نہیں ٹھونکی، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور تمہاری نیند کو ایک الفت بنایا، رات کو تمہارے لیے پردہ پوش بنایا اور دن کو حصول معاش کا وقت ٹھہرایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان کیے اور روشن چراغ بنایا، اور ہم نے بدلیوں سے دھڑا دھڑ پانی برسایا تاکہ اس سے ہم غلے اور نباتات اگائیں اور گھنے باغ پیدا کریں۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، یعنی اوپر جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ جس نے یہ کچھ اہتمام انسان کے لیے کیا ہے انہوں کو یوں ہی شتر بے مہار کی طرح چھوڑے نہیں رکھے گا، بلکہ اس کی نیکی یا بدی کے فیصلے کے لیے فیصلے کا ایک دن بھی لائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا یہ لازمی نتیجہ قرار دیا ہے کہ ایک ایسا دن وہ لائے گا جس میں اچھوں اور بروں کے درمیان انصاف کرے، نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا صلہ دے اور بدکاروں کو ان کی برائیوں کی سزا دے۔ ایک رحمان اور رحیم ہستی کے لیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ ظالم اور مظلوم، نیکوکار اور بد، باغی اور وفادار دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ کرے، ان کے درمیان ان کے اعمال کی بنا پر کوئی فرق نہ کرے، نہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے، نہ مظلوم کی مظلومیت کا ظالم سے انتقام لے۔ اگر زندگی کا یہ کارخانہ اسی طرح ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جزا و سزا اور انعام و انتقام کا کوئی دن نہیں آتا، تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ العیاذ باللہ اس دنیا کے پیدا کرنے والے کی نگاہوں میں متقی اور مجرم دونوں برابر ہیں، بلکہ مجرم نسبتاً اچھے ہیں جن کو جرم کرنے اور فساد برپا کرنے کے لیے اس نے بالکل آزاد چھوڑ رکھا ہے۔ یہ چیز بداہتاً غلط اور اس کے رحمان و رحیم ہونے کے بالکل منافی ہے۔ چنانچہ اس نے نہایت واضح الفاظ میں اس کی تردید فرمائی، مثلاً أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کیا ہم اطاعت کرنے والوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ سورہ قلم 36۔
اور اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا یہ لازمی نتیجہ بتایا ہے کہ ایک دن وہ سب کو جمع کر کے انصاف کرے گا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا۔ چنانچہ فرمایا، کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ انعام 12۔ اس نے اپنے اوپر رحمت واجب کر لی ہے، وہ قیامت تک جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، تم کو ضرور جمع کر کے رہے گا۔ اس آیت سے صاف واضح ہے کہ قیامت دراصل خدا کی رحمت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے، اس وجہ سے وہ فیصلے کا دن ضرور لائے گا جس میں وہ سب کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان انصاف فرمائے گا، اور یہ بھی عین اس کی اس رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ اس دن کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اس کے فیصلوں میں کوئی مداخلت کر سکے اور اپنی سفارشوں سے حق کو باطل یا باطل کو حق بنا سکے، بلکہ ہر ایک کے لیے بالکل بے لاگ اور پورا انصاف ہوگا۔ اس سے یہ نقطہ بھی واضح ہوا کہ عدل اور رحمت میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ عدل عین رحمت ہی کا تقاضا ہے۔ ربوبیت، رحمت اور عدل کی ان نشانیوں کے مشاہدے سے اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا جو بے پایاں جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہی جذبہ ہے جو بندہ کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرے اور اپنی ہر مشکل میں اسی سے مدد مانگے۔ غور کیجئے تو صاف واضح ہوگا کہ جس طرح یہ جذبہ رحمت اور ربوبیت کی نشانیوں کے مشاہدے کا ایک فطری نتیجہ ہے، اسی طرح اس جذبے سے سرشار ہو کر بندے کا خدا کی طرف اس کی عبادت کے لیے بڑھنا بھی اس جذبے کا ایک بالکل فطری نتیجہ ہے۔ انسان کا ہر جذبہ اپنا ایک قدرتی رد عمل رکھتا ہے۔ اس جذبے کا جو اپنے منعم حقیقی کی شکر گزاری کے لیے انسان کے اندر ابھرتا ہے، قدرتی رد عمل یہ ہے کہ وہ اسی کی بندگی کرے اور اسی سے مدد مانگے۔ جو ذات اس فیاضی اور اس اہتمام کے ساتھ اس کی پرورش کر رہی ہے، جس کی یہ پروردگاری نہ اس کی طرف سے کسی غرض پر مبنی ہے اور نہ ہماری طرف سے کسی استحقاق پر، بلکہ تمام تر اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا فیضان عام ہے، پھر جس کی ربوبیت اور رحمانیت صرف اسی حیات چند روزہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد بھی اپنے نیک بندوں کے لیے اس نے ابدی زندگی کی مسرتیں محفوظ کر رکھی ہیں، اس کے سوا کون ہے جو انسان کی حقیقی شکر گزاری کا مستحق ہو سکے؟ اور اگر وہی ہمارے حقیقی شکر کا سزاوار ہے تو پھر اس کے سوا کون ہے جو اس بات کا حقدار ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس سے مدد مانگیں؟ اس طرح شکر کا جذبہ گویا دھکیل کر بندے کو اس کے منعم حقیقی کے دروازے پر ڈال دیتا ہے کہ وہ اسی کی بندگی کرے اور اسی سے طالب مدد ہو۔ اس حقیقت کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ در حقیقت شکر کے جذبے سے بندے کے اندر خدا کی عبادت کا داعیہ ابھرتا ہے، اور پھر اسی جذبے اور اسی کے قدرتی رد عمل سے دین کی داغ بیل پڑتی ہے۔ اس کائنات میں اور خود اپنے وجود کے اندر خدا کی ربوبیت اور اس کی رحمت کے بے شمار آثار دیکھ کر انسان کے اندر اپنے منعم حقیقی کے لیے شکر کا جذبہ اور اس جذبے کی تحریک سے انسان کے اندر اس کی عبادت کرنے کا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسی بات ہے جو ہر پہلو سے بالکل ایک فطری اور بدیہی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ کسی سلیم الفطرت انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس حقیقت کا انکار کر سکے، لیکن مذہب دشمنی کے اندھے جوش میں فلسفہ جدید کے مدعیوں نے دین کے آغاز سے متعلق اس سے بالکل مختلف نظریہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر سب سے قدیم اور ابتدائی جذبہ خوف کا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ ان ہولناک اور خوفناک حوادث کے مشاہدے سے پیدا ہوا جو اس دنیا میں طوفانوں، زلزلوں اور وباؤں کی صورت میں آئے دن پیش آتے رہتے تھے۔ اس خوف کے جذبے نے انسان کو ان اندیکھی طاقتوں کی پرستش پر مجبور کر دیا جن کو اس نے ان حوادث کا پیدا کرنے والا خیال کیا، اور اس طرح انسان نے شرک سے دین کا آغاز کیا۔ ہم اس غلط نظریے کی تردید اپنی ایک کتاب میں پوری تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ ملاحظہ ہو ہماری کتاب حقیقت شرک و توحید حصہ دوم۔
یہاں ہم صرف اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ مذہب کے آغاز سے متعلق قرآن کی یہ تقریر زیادہ دل نشین اور عقل و فطرت کے مطابق ہے، یا فلسفہ جدید کا یہ نظریہ زیادہ قرین عقل و فطرت ہے۔ اس دنیا کے عام واقعات زلزلے، طوفان اور سیلاب ہی ہیں، یا اس میں بہاریں بھی آتی ہیں، چاندنی بھی پھیلتی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، تارے بھی جھپٹتے ہیں، پھول بھی کھلتے ہیں اور فصلیں بھی پکتی ہیں۔ ہمارے عام مشاہدے میں زیادہ تر ربوبیت کی یہ برکتیں اور رحمت کی یہ شانیں آتی ہیں، یا صرف زلزلوں اور طوفانوں کی ہولناکیاں ہی آتی ہیں؟ اس کائنات اور خود اپنی فطرت کے عجائب پر نگاہ ڈالنے کے بعد انسان پر اندیکھی طاقتوں کا ہول طاری ہوتا ہے، یا ایک رحمان و رحیم اور منعم خدیان خدا کے احسانات کے احساس سے دل کا ریشہ ریشہ لبریز ہو جاتا ہے؟ جو شخص بھی ان سوالوں پر ضد اور ہٹ دھرمی سے پاک ہو کر غور کرے گا اور بے کم و کاست اپنے سچے تأثر کا اظہار کرے گا، وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ انسانی عقل اور انسانی فطرت کے بہاؤ کا اصلی رخ وہی ہے جس کا پتہ قرآن مجید دے رہا ہے، نہ کہ وہ جس کی طرف فلسفہ جدید لے جا رہا ہے۔ یہ نظریہ بھی ہی طور پر غلط معلوم ہوتا ہے کہ خوف کا جذبہ تمام دوسرے جذبات سے مقدم ہے۔ خوف کا تجزیہ کیجئے تو صاف نظر آئے گا کہ خوف نام ہے اس چیز کا کہ آپ کو کسی ایسی چیز کے چھن جانے یا اس سے محروم ہو جانے کا اندیشہ یا خطرہ پیدا ہو گیا ہے جو آپ کو حاصل بھی ہے اور عزیز بھی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہر خوف سے پہلے کسی نعمت کا شعور لازمی چیز ہے، اور جب نعمت کا شعور پایا گیا تو ایک منعم کا شعور بھی لازمی ہوا، اور پھر اس کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا بھی ناگزیر ہے۔ انسان کے مشاہدہ کائنات اور مشاہدہ انفس کی فطری راہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ نعمتوں اور رحمتوں کے مشاہدے سے اس پر ایک منعم حقیقی کی شکر گزاری کا جذبہ اور احساس طاری ہوا، اور پھر اس جذبے کی تحریک سے وہ اس کی بندگی کی طرف مائل ہوا۔ رہا یہ سوال کہ اس صحیح شاہراہ پر ایک مرتبہ پڑ جانے کے بعد وہ دوسری غلط راہوں کی طرف کس طرح مڑ گیا، تو اس کا سبب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کی فطرت میں کوئی خرابی موجود تھی جو اس گمراہی کا سبب بنی، کہ اس میں یا تو اختیار و ارادہ کے سوء استعمال کو دخل ہے، یا عقل کی کج روی اور ہوا پرستی کو۔ اس مسئلے پر بھی مفصل بحث ہم دوسری جگہ پر کر چکے ہیں۔ ملاحظہ ہو ہماری کتاب حقیقت شرک و توحید، اقرار بندگی اور اظہار اعتماد و توکل کے اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہمارے سامنے آتی ہے، اور اسی دعا پر جو اس تمام تمہید کے بعد اصلی حرف مدعا کی حیثیت رکھتی ہے، یہ سورہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مغضوبون اور گمراہوں کی روش سے اظہار بیزاری کا جو مضمون ہے، وہ منفی پہلو سے اس دعا کی توضیح یہ مزید ہے۔ رسالت کی ضرورت پر ایک دلیل۔ اوپر کی ساری تمہید کا اقرار و اعتراف کی شکل میں نمایاں ہونا اور اہدنا الصراط المستقیم کا دعا کی شکل میں سامنے آنا ایک خاص حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے، وہ یہ کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمت و ربوبیت کی نشانیوں کا تعلق ہے، جہاں تک ان نشانیوں کے مشاہدے سے شکر کے جذبے کے ابھرنے کا تعلق ہے، اور پھر اس جذبہ شکر کی تحریک سے جہاں تک اسی منعم حقیقی کی بندگی اور اسی سے طلب اعانت کے ارادے کا تعلق ہے، یہ باتیں ایسے کھلی ہوئی ہیں کہ ان کو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے دل پر پردہ نہ پڑا ہوا ہو۔ اگر انسان اپنی عقل اور اپنی فطرت کو ان کی اپنی روش پر کام کرنے دے، غیر فطری اڑنگے ان کی راہ میں نہ ڈالے، تو وہ ان باتوں میں سے کسی بات کے اقرار و اعتراف میں بھی بخل نہیں کرے گا، یہاں تک کہ ایک روز جزا کی آمد میں بھی اس کو شبہ نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ رکے گا تو اس مقام پر آ کر رکے گا کہ جس خدا کی وہ بندگی کرنا چاہتا ہے اور اپنی ہر مشکل میں جس کی مدد پر اس نے بھروسہ کیا، اس تک پہنچنے کا، اس کی عبادت کرنے کا، اس کی پسند اور ناپسند معلوم کرنے کا، اور زندگی کی ہر مشکل میں اس سے مدد مانگنے کا صحیح طریقہ اور سیدھا رستہ کیا ہے۔
اسی صحیح راستے کو معلوم کرنے کے لیے بندہ اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتا ہے۔ اس بات کو صریح دعا کے اسلوب میں کہنے کے معنی یہ ہیں کہ یہاں انسان کی اپنی عقل اور سمجھ بالکل عاجز ہے۔ صرف خدا ہی ہے جو بتا سکتا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اور وہی ہے جو اس صراط مستقیم کو اختیار کر لینے کے بعد اس پر جمے رہنے کی توفیق بخشتا ہے۔ یہیں سے انسانی فطرت کے اندر وہ خلا نمایاں ہوتا ہے جس کے سبب سے وہ نبوت اور رسالت کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان اگر کج فہمی سے کام نہ لے تو آفاق اور انفس کی نشانیوں سے وہ یہ معلوم تو کر سکتا ہے کہ ایک خدا ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے، مہربان ہے، وہ جزا اور سزا دینے والا بھی ہے، لیکن یہ معلوم کرنا کہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ اس خدا کی بندگی اور اطاعت کا طریقہ کیا ہے۔ یہی طریقہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ سورہ پر دعا کے پہلو سے ایک نظر۔ دعا کے پہلو سے اس سورہ کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا اندازہ کرنے کے لیے تنہا یہی بات کافی ہے کہ یہ سورہ ہماری سب سے بڑی عبادت نماز کی خاص سورہ ہے۔ صحیحین کی مشہور روایت ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ پھر اپنی تاثیر کے لحاظ سے اس کا جو درجہ ہے اس کا اندازہ اس حدیث قدسی سے ہوتا ہے جو مسلم میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب پورے شعور اور اخلاص کے ساتھ نماز میں اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کے ساتھ ہی خدا کے ہاں شرف قبولیت پاتا ہے۔ حدیث ملاحظہ ہو، ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ بخشا گیا جو اس نے مانگا۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا۔ پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میں نے اپنے بندے کو وہ بخشا جو اس نے مانگا۔ اس حدیث میں اس سورہ کا جو حقیقت افروز اور معنی خیز تجزیہ ہے وہ بجائے خود اس قدر واضح ہے کہ اس پر کسی بحث کی ضرورت نہیں۔ البتہ اس کے اس پہلو پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے اس کے لفظ کے اندر یہ تاثیر بھر دی ہے کہ بندے کی زبان سے لفظ ابھی نکلا نہیں کہ بارگاہ رب العزت سے اس کی سند قبولیت اس کو عطا ہو گئی۔ دعائیں اور بھی ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، لیکن شاید ہی کسی دعا کے متعلق اس تفصیل سے بتایا گیا ہو کہ اس کے ایک ایک لفظ کا خود اس ذات پر کیا اثر پڑتا ہے جس سے یہ دعا کی جاتی ہے، اور کن لفظوں میں وہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اس دعا کی اس غیر معمولی اہمیت اور عظمت کے سبب سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بعض خوبیاں ہم یہاں واضح کریں، اگرچہ توقع نہیں ہے کہ اس کی خوبیاں اور بلاغتوں کا عشر اشیر بھی ہم بیان کرنے پر قادر ہو سکیں۔ اس دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں جس چیز کے لیے دعا کی گئی ہے اس سے اعلیٰ اور اس سے برتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں بندہ خدا سے اسی تک پہنچنے، اسی کو پانے کے سیدھے راستے کی ہدایت مانگتا ہے۔ یہ دعا اول تو ہر شائبہ نفس سے پاک ہے، ثانیاً یہ عین اس مقصد کے لیے دعا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، ثالثاً یہ ایک ایسے معاملے میں خدا سے رہنمائی کی دعا ہے جس میں انسان کی اپنی عقل، جیسا کہ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں، بالکل عاجز و درماندہ ہے۔ صرف خدا ہی کی رہنمائی سے وہ اسے پا بھی سکتا ہے اور اسی کی توفیق سے اسے پا کر اس پہ قائم بھی رہ سکتا ہے۔ ان وجوہ سے جب بندہ یہ چیز اپنے رب سے مانگتا ہے
تو ایک ایسی چیز مانگتا ہے جو فی الحقیقت مانگنے کی بھی ہے اور تنہا اسی سے مانگنے کی ہے۔ دوسری چیز اس دعا کی تمہید ہے جو ہر پہلو سے ایک ایسی تمہید ہے جس سے بہتر تمہید کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کریم کے دروازے سے سائل کو سب کچھ مل سکتا ہے بشرطے کہ مانگنے کا طریقہ صحیح ہو۔ اس تمہید کے بعض پہلوؤں پر نگاہ ڈالیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا آغاز اعتراف شکر سے ہوا ہے۔ شکر کا حقیقی سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ٹھہرایا گیا ہے، اور یہ شکر ہی ہے وہ چیز جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق قرار پاتا ہے، اور جتنا ہی اس میں ترقی کرتا جاتا ہے اسی حساب سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے نعمتم من عندنا کذالک نجزی من شکر، قمر 35۔ یہ ہماری طرف سے فضل ہوا اور ایسا ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے شکر گزار رہتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا لئن شکرتم لازیدنکم، ابراہیم 7۔ اگر تم ہمارے شکر گزار رہو گے تو ہم تمہارے لیے اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جن صفتوں کے توسل سے یہ دعا کی گئی ہے وہ دوسری تمام صفات کے لیے بمنزلہ بنیاد ہیں۔ اس وجہ سے اس دعا میں گویا اللہ تعالیٰ کے سارے ہی اسماء حسنیٰ کا سہارا حاصل کر لیا گیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کامل سپردگی اور کامل حوالگی کا اظہار ہے۔ بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے دروازے پر ڈال دیتا ہے۔ اس دروازے کے سوا اس کے لیے اور کوئی دروازہ نہیں ہے، بس ایک ہی ہے جس کی وہ بندگی کرتا ہے، اور ایک ہی ہے جس سے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے۔ جب اس طرح ساری دنیا سے کٹ کر بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے ڈال دے گا تو آخر اس کی دعا کا ایک ایک حرف کیوں نہ شرف قبولیت پائے گا۔ اس دعا کے خاتمے پر بھی غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی اس کی قبولیت کے لیے ایک بہترین سفارش فراہم کرتا ہے۔ یہاں جس صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اول تو اس کے لیے جو اسلوب بیان اختیار کیا گیا ہے وہی اس مطلوب کے لیے بندے کے ذوق و شوق کا پورا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ اہدنا کا مفہوم جیسا کہ ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے صرف اسی قدر نہیں ہے کہ ہمیں سیدھا رستہ بتا دے، بلکہ یہ بات بھی اس اسلوب میں چھپی ہوئی ہے کہ اس رستے کے لیے ہماری آنکھیں کھول دے، اس پر چلنے کا ہمیں شوق اور ولولہ عطا فرما، ہمارے دلوں میں اس کی محبت جاگزیں کر دے اور اسی پر ہمیں جینے کی توفیق دے اور اسی پر مرنے کی سعادت نصیب کر۔ ثانیاً اس کی مزید وضاحت ایسے الفاظ سے کی گئی ہے جن سے ان لوگوں کے ساتھ بندے کی محبت کا اظہار ہوتا ہے جو اسی رستے پر جیے اور مرے ہیں، اور ان لوگوں سے انتہائی بیزاری کا اظہار ہے جنہوں نے شرارت یا حماقت کے سبب سے اس سے انحراف اختیار کیا۔ اس دعا کی بے شمار بلاغتوں میں سے یہ چند ہیں جن کی طرف اجمالی طور پر ہم نے اشارہ کیا ہے۔ اس سے کچھ زیادہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعا نماز کی مخصوص دعا کیوں قرار دی گئی، اور کیوں یہ بات ہے کہ زبان سے نکلتے ہی اس کا لفظ شرف قبولیت حاصل کرتا ہے۔ ایک طرف دعا کے ان الفاظ کو سامنے رکھیے اور دوسری طرف نماز کی مخصوص ہیبت اور اس کے مخصوص آداب کو ملحوظ رکھیے، پھر تصور کیجئے کہ کتنی بہترین دعا ہے اور اس کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ سورہ پر دباچہ قرآن ہونے کی حیثیت سے ایک نظر۔ اس سورہ کو قرآن مجید کی ترتیب میں بھی دباچہ قرآن کی جگہ دی گئی ہے، اور حدیثوں میں بھی اس کے جو مختلف نام آئے ہیں ان سے بھی اس کی یہی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ مثلاً اس کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا ہے جس کے صاف معنی دباچہ قرآن کے ہیں۔ اسی طرح اس کے لیے ام الکتاب یعنی مغز قرآن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، جو پہلے لفظ سے بھی زیادہ اس کی اہمیت کو واضح کرنے والا ہے۔ کافیہ اور موفیہ بھی اس کے نام ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورہ اپنے اندر تمام قرآنی مطالب کو سمیٹے ہوئے ہے۔ مختصراً ہم سورہ کے اس پہلو پر بھی کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک 3 وجوہ سے اس سورہ کو دباچہ قرآن ہونے کا مرتبہ حاصل ہوا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس سورہ میں دین اور شریعت کے نقطۂ آغاز کا پتہ دیا گیا ہے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا پرستی کا اولین محرک کیا ہے، یہ محرک کن عوامل کا نتیجہ ہے۔
اس تحریک سے انسان خدا پرستی کی راہ میں پہلا قدم کیا اٹھاتا ہے، اور اس قدم کے بعد اس کے اندر اصل طلب و جستجو کس چیز کے لیے پیدا ہوتی ہے۔ ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ جس سورہ میں مذکورہ سوالوں کا جواب دیا گیا ہو، وہی سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے دیباچہ قرآن کی جگہ پائے گی، اور یہ جگہ پانے کے لیے موزوں ترین سورہ ہے۔ اب آئیے ان اشارات کی روشنی میں جو اوپر گزر چکے ہیں، یہ دیکھیے کہ یہ سورہ ان سوالوں کا کیا جواب دیتی ہے۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ آفاق اور انفس کے اندر خدا کی ربوبیت، اس کی رحمانیت اور رحیمیت اور اس کے عدل کی جو نشانیاں موجود ہیں، وہ انسان کے اندر خدا کے شکر کا جذبہ ابھارتی ہیں۔ یہ جذبہ ایک روز زوردار محرک بن کر انسان کو خدا کی عبادت اور اسی سے استعانت کے لیے اکساتا ہے۔ اس کے بعد انسان میں اس سیدھے راستے کی طلب و جستجو پیدا ہوتی ہے جو اس کو خدا تک پہنچائے۔ انسان کی اس طلب و جستجو کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا نظام قائم فرمایا اور اپنی ہدایت و شریعت نازل فرمائی۔ مذہب کی راہ میں انسان کا فطری ارتقاء اسی طرح ہوا ہے، اور اس سورہ میں یہ حقیقت چونکہ نہایت اجمال اور نہایت خوبی کے ساتھ واضح ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو دیباچہ قرآن کی جگہ ملی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جو مطالب بیان ہوئے ہیں، اگر ان کو سمیٹا جائے تو وہ 3 عنوانوں کے تحت جمع کیے جا سکتے ہیں: توحید، قیامت، رسالت۔ یہ سورہ ان تینوں عنوانوں پر بنیادی رہنمائی دیتی ہے۔ اس وجہ سے اس نے گویا قرآن کے سارے علوم کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ اس کی ابتدائی 2 آیتوں میں خدا ہی کا تمام عالم کا مالک اور آقا ہونا، تمام حمد و شکر کا سزاوار ہونا بیان ہوا ہے۔ اس کی تیسری آیت میں ایک روز جزا و سزا کی آمد کی طرف اشارہ ہے، اور ساتھ ہی اس میں توحید کا بھی مضمون شامل ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی کوئی زور اور اختیار نہیں چلے گا۔ اس کی چوتھی آیت میں بندہ اپنے آپ کو بالکل اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، اور یہی توحید کی اصلی حقیقت ہے۔ 5ویں آیت میں اصل دعا اور دعا ہی سے اس امر کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی سیدھی راہ معلوم کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کے سلسلہ اور اس کی نازل کردہ ہدایت و شریعت کا محتاج ہے۔ نیز اسی لپیٹ میں یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی ہے کہ خدائی شریعت پانے کے بعد کسی قوم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اس کی قدر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے۔ غرض اس سورہ کے اندر دین کے تمام بنیادی عناصر جمع ہیں۔ اگر ان کی تفصیل کر دی جائے تو دین کا پورا نظام کھڑا ہو جائے۔ گویا ان چند آیتوں کے اندر پورا قرآن عظیم بند ہے، اور اس چھوٹے سے نگینہ کے اندر معنی و حقائق کا وہ پورا شہرستان دکھا دیا گیا ہے جو قرآن کے 30 پاروں کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے باطن کی یہی پیاس جو اس سورہ سے ظاہر ہو رہی ہے، در حقیقت نزول قرآن کا سبب بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے پہلے یہود و نصارہ کو صراط مستقیم دکھائی تاکہ وہ خود بھی اس پر چلیں اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کی دعوت دیں، لیکن وہ اس راہ پر نہ خود قائم رہے اور نہ دوسروں کے لیے انہوں نے اس کے نشانات باقی رہنے دیے۔ اس راہ حق کو گم کر کے انہوں نے دنیا کو جاہلیت کے اندھیرے میں ڈال دیا تھا۔ یہ سورہ اسی اندھیرے سے نکالنے کی دعا ہے، اور یہ ایک ایسی دعا ہے جو فطرت انسانی کی گہرائیوں سے نکل رہی ہے۔ یہی دعا ہے جس کی برکت سے دنیا کو قرآن کی روشنی ملی اور جاہلیت کی تاریکی سے نکلنا نصیب ہوا، اور یہی دعا ہے جو قرآن کے فہم و تدبر، اس سے زندگی کے مسائل میں رہنمائی حاصل کرنے کے معاملے میں بھی ہمارے قدم کو جادہ مستقیم پر استوار رکھ سکتی ہے۔ اس پہلو سے بھی یہ سورہ دیباچہ قرآن بننے کے لیے نہایت موزوں تھی۔ سورہ کا تعلق بعد کی صورت سے۔ پورے قرآن سے اس سورہ کا جو تعلق ہے وہ اوپر کی بحث سے اچھی طرح واضح ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کا تعلق بعد کی سورہ بقرہ سے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے آخری حصہ اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں سورتوں میں وہی تعلق ہے جو تعلق ایک دعا اور اس کے جواب، یا ایک دعا اور اس کے اثر اور اس کی قبولیت میں ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوا ہے: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کے رستے کی جن پر تو نے انعام کیا، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ اس کے
بعد سورہ بقرہ اس طرح شروع ہوتی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ خدا ترسوں کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوئی ہے۔ گویا سورہ فاتحہ میں جس آسمانی ہدایت و رہنمائی کے لیے دعا کی گئی تھی، سورہ بقرہ میں وہ ہدایت سامنے آ گئی۔ ایک صاحب ذوق جب دعا کے فوراً بعد اس اثر اور نتیجے کو سامنے موجود دیکھتا ہے تو اس کی روح خدا کے شکر کے جذبے سے سرشار ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں ایک اور پہلو بھی سامنے رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ سورہ فاتحہ میں منعم علیہم گروہ کے رستے کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ مغضوب اور گمراہوں کے طریقوں سے بچائے جانے کی بھی دعا ہے۔ دعا کے اس پہلو کو سامنے رکھ کر جب آدمی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ اس سورہ میں ملت ابراہیمی کی تجدید کے ساتھ ساتھ یہود کے ان تمام جرائم کی فہرست بھی بیان ہوئی ہے جو انہوں نے خدا، اس کے نبیوں اور رسولوں اور اس کی شریعت کے خلاف کیے، اور جن کے سبب سے وہ اس بات کے مستحق ٹھہرے کہ ان پر خدا کا غضب نازل ہوا اور وہ قوموں کی امامت کے منصب سے معزول کیے جائیں۔ گویا سورہ فاتحہ میں جس انعام یافتہ اور اس کے بالمقابل جس مغضوب گروہ کی طرف ایک اجمالی اشارہ تھا، سورہ بقرہ میں ان دونوں گروہوں سے متعلق پوری تفصیل سامنے آ گئی اور واضح ہو گیا کہ کن کی پیروی کرنی ہے اور کن کے طریقوں سے بچنا ہے۔ بالکل یہی صورت سورہ آل عمران کی بھی ہے جو سورہ بقرہ کے بعد ہے۔ بقرہ میں جس طرح یہودیوں کی شرارتوں کی تفصیل ہے، اسی طرح آل عمران میں نصارہ کی بدعتوں اور ان کی گمراہیوں کی تردید کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اس میں اس اسلام کی صحیح تصویر بھی پیش کی گئی ہے جس کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام بالخصوص حضرت مسیح علیہ السلام نے دی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد ترتیب قرآن میں انہی دو بڑی سورتوں کا جگہ پانا اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ یہ بعد کی دونوں سورتیں سورہ فاتحہ کی دعا کی مقبولیت اور اس کے آخری حصے کی اجمالات کی شرح ہے۔